العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب بھی مسجد میں آیا کریں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. آج جس موضوع کے اوپر جمعے کا بیان ہوگا اس کا نام ہے قرآن پاک پر عمل کیجیے. اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہر بندے کا ایک اپنا معیار ہے کہ ہمارا معاشرہ ہمارا ملک کس طرح ترقی کرے گا. کوئی سیکولرزم کو کہہ رہا ہے جی اس کو عام کرو گے تو ملک ترقی کرے گا. کوئی کہتا ہے سوشلزم کو عام کرو گے, کوئی کہتا ہے دہریت کو عام کرو گے, کوئی کہتا ہے جی مذہب کو چھوڑ کر آزاد خیالی کے طور پر کام کرو گے تو ملک آزاد ہوگا اور ترقی کرے گا. ہر بندے کا ایک اپنا اپنا معیار ہے, جس کی جو سوچ ہے جو شوق ہے اس کے مطابق وہ سوچتا ہے. اگر ہم ایک ذی شعور والے انداز سے سوچیں تو ایک ملک کی ترقی کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں. اس ملک کے افراد کی اخلاقیات ٹھیک ہونا, اس معاشرے کا پرامن اور امانت دار ہونا, اور نمبر 3 ان کے حکام کا اپنی جو امانت ہے جو منصب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. اگر یہ ساری چیزیں جو ایک ترقی کے لیے ضروری ہیں ان کی رہنمائی قرآن سے لی جائے تو قرآن پاک میں واضح طور پر انسان کی اپنی اخلاقیات کو درست کرنے کی بھی تعلیم ہے, معاشرے کس طرح درست ہو سکتے ہیں ترقی کر سکتے ہیں یہ بھی موجود ہے, اور حاکم کو اور افسر کو سربراہ کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. اگر ہم قرآن پاک پر عمل کرنے والے ہو جائیں کئی مشکلیں آسان ہیں. جب ابتدائی دور میں مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا, آزمائشیں تھیں, اس وقت مسلمانوں نے کس طرح ترقی کی؟ حضرت عمر فاروق نے کس چیز سے اسلام کو قبول کیا؟ قرآن پاک کی تلاوت سن کر اسلام کی طرف مائل ہوئے. اسی طرح روایتوں میں آتا ہے, تفسیر مدارک میں ہے کہ جب مکہ کے ظلم و ستم جو تھے وہ زیادہ ہوئے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی جو ہے اجازت دی. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ صحابہ جو تھے وہ جب حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی اس کے پاس گئے تو کفار بھی آ گئے کہ یہ بندے ہمارے واپس کریں, یہ اس طرح بھاگ کر آئے ہیں یہ وہ. تو ایک روز نجاشی بادشاہ نے صحابہ کرام کو اپنے پاس بلایا. صحابہ کرام جب تشریف لائے تو وہاں کفار کا بھی ایک وفد موجود تھا.
نجاشی بھی دربار میں تھا. اس وقت نجاشی بادشاہ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا کہا کہ جو قرآن تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر سرکار کے اوپر نازل ہوا ہے اس قرآن میں سے کچھ سناؤ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، کیونکہ نجاشی جو تھے، جو حکومت تھی وہ عیسائیوں کی تھی، اور ان کے سامنے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو بیان کیا، صحیح اسلام کیا کہتا ہے، عیسائیت کس طرف گمراہ ہو گئی. اس اعتبار سے جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو اس قرآن پاک کی تلاوت کا یہ اثر ہوا کہ نجاشی بادشاہ رونا شروع ہو گیا. اور نہ صرف نجاشی بلکہ اس کے درباری بھی قرآن پاک کا یہ پرسوز کلام اور عظیم صحابی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے سن کر وہ رونا شروع ہو گئے. اور انہوں نے کفار کے جو وفد تھا اس کو واپس بھیج دیا کہ کوئی نہیں بھیجنا ان کے ساتھ، تمہارے ساتھ مسلمانوں کو. پھر نجاشی جو تھا اس نے چند سال بعد اپنا ایک وفد جو تھا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا. 70 افراد اس وفد میں موجود تھے. یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو یہ 70 کے 70 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے قرآن پاک سن کر رونا شروع ہو گئے، زاروں کتار رونے لگے. اب کیا فائدہ ہوا کہ جو دوسرے ملک والے تھے انہوں نے جب قرآن کو سنا تو اس سے پہلے کہ ان کو خط و کتابت کی جاتی، قراردادیں پیش کی جاتی، فلاں چیز کی مذمت کی جاتی، بس الفاظی ہی استعمال کی جاتی، نہیں، خالی قرآن پر آ گیا. دیکھیں قرآن کس قدر کس انداز سے مسلمانوں کی فائدے کی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کی بہتری کے لیے، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے بغیر کچھ کہے فقط قرآن پڑھنا ہی نجاشی بادشاہ کے مسلمان ہونے کا سبب ہو گیا. اور یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے کہ جب اس کا دنیا سے انتقال ہوا تو آقا علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھا کہ جبرائیل نے نجاشی بادشاہ کا کوئی اس علاقے میں جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا تو ان کا جنازہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. سرکار نے مدینے میں رہتے ہوئے نجاشی بادشاہ کا نماز جنازہ پڑھا. اسی طرح جب یہ لوگ نجاشی بادشاہ کا وفد قرآن سن کر رونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب یہ سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے. کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے. کہ جو قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کے دل ابل پڑتے ہیں، آنکھیں رو پڑتی ہیں، اور وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا حق والوں کے ساتھ ہمیں بھی لکھ دے، ایمان لانے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما لے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو
جنت کی بھی بشارت عطا فرمائے. آیت نمبر 85 پہ. تو یوں بغیر کچھ کہے ایک ملک کا بادشاہ وہ قرآن سن کر جو ہے وہ مسلمان ہوا. مسلمانوں کو اس ہجرت کا فائدہ ہوا, مسلمانوں کو تقویت ملی, مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. کس کی وجہ سے؟ قرآن پاک کی وجہ سے. اسی طرح قرآن پاک کو سن کر عمل کرنا اور قرآن پاک کو سن کر رونا یہ سعادت ہے. قرآن پاک سن کر بندے کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ بہت اچھا ہے, یہ بہت بڑی سعادت ہے. چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور ان کے رونگٹے یعنی جسم کے اوپر جو بال تھے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ قرآن پاک جب سنتے تھے تو روتے تھے. جو بندہ قرآن پاک سن کر روئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کے اوپر عمل کرنے والا ہے. یہ قرآن کے اوپر عمل کرنے میں ایک اشارہ ہے کہ بندے کا دل جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف نرم ہے, اس کے اوپر قرآن جو ہے وہ اثر کر رہا ہے, اسی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. قرآن پاک پر عمل بھی کیا جائے اور قرآن پاک پہ عمل کرنے میں آسانی, قرآن پاک سن کر رونا یہ جو ہے ایک سبب ہے, یہ ایک جو ہے وہ پہچان ہے کہ اس بندے کا دل جو ہے وہ قرآن سے کس قدر محبت کرتا ہے. چنانچہ حضرت نوادر الاصول میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 408 حضرت جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے سورہ تکاثر کی سورہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی اور فرمایا میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھتا ہوں, تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. سورہ تکاثر کی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, چھوٹی سی صورت ہے. آقا نے فرمایا جو یہ تلاوت سنے گا اور وہ رو پڑا تو وہ کیا ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تلاوت کی تو کچھ لوگ رو پڑے, کچھ کو رونا نہ آیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دوبارہ پھر سورہ تکاثر پڑھتا ہوں, جو رو سکے وہ روئے اس کے لیے جنت ہے, جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی صورت بنا لے. قرآن پاک کو انجوائے کے ساتھ سننا, جس طرح ہم نعتیں سنتے ہیں, ڈسکو نعتیں, میوزک, طبلے, مراسی قسم کے لوگ وہ نعتیں پڑھنا شروع ہو گئے, گانے باجے بھی بجاتے ہیں, نعتوں میں بھی وہی راگ وہی مراس پونا کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نعت سن کر باعمل نہیں بنتے. وجہ کیا ہے؟ دل کے اوپر نعت جو ہے وہ اثر نہیں کرتی. میں نے اپنی آنکھوں سے نعتوں کے اوپر لوگوں کو ڈانس کرتے دیکھا, 12 ربیع الاول ڈانس کر رہے ہیں, کیا اثر کرے گی نعت؟ فراڈی آدمی وہ آ کر جب نعتیں پڑھیں گے تو کیا اثر کرے گی؟ قرآن ہو یا نعت ہو بلکہ بیان ہو ہمیشہ تب ہی اثر انداز ہوتا ہے کہ جب وہ جس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں وہ خود شریعت کا پابند ہو. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کی جلد نمبر 1 میں تلاوت قرآن کے 10 باطنی آداب بیان فرماتے ہیں. ان میں سے 7واں باطنی ادب یعنی بندے کے اندر قرآن پاک پڑھتے وقت کیا ہو کہ اس کا دل جو ہے وہ قرآن کی طرف مائل ہو, اس کا دل قرآن پڑھنے سے صاف ہو,
وہ قرآن پڑھنے پر عمل پیرا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی ہیں، وہ روئے بھی۔ 7ویں حصے میں فرماتے ہیں قرآن کریم کو اپنے ساتھ خاص سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ فرما رہا ہے، یہ تصور باندھے کہ جو بھی قرآن پاک کے احکام ہیں یہ سارے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جس چیز سے منع کیا ہے یہ کس کو کیا ہے؟ مجھے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں جنت کو بیان کرے تو بندہ یہ تمنا کرے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، مجھے جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب دوزخ کی آیتیں پڑھیں تو دوزخ سے بندہ پناہ مانگے۔ یہ کیفیت جو ہے انسان کے باطن کی جب قرآن پاک پڑھنے میں ہوگی تو بندہ قرآن پاک کے اوپر عمل پیرا ہونے والا ہو جائے گا، ورنہ ویسے ہی پڑھ رہا ہے ایک فارمیلٹی طور پر، دھیان کہیں اور ہے، پڑھ رہا ہے، اس طرح نہیں، بلکہ یہ کہے، یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو کافر قرار دے کر جہنمی قرار دے کر کہیں کہ بس میں جنتی ہوں، ایسا نہیں۔ ہمارے یہاں الٹی کھوپڑی ہے، جو کافر ہیں جو گمراہ ہیں ان کو گمراہ نہیں کہتے، ان کو کہتے نہیں کسی کو برا نہ کو، اور جو بیچارے شریف ہیں جو صحیح عقیدے والے ہیں عاشق رسول ہیں ان کو گمراہ و مشرک قرار دیتے۔ الٹ چل رہا ہے نظام۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے اگرچہ گناہ گار ہے، ہم کون سے سارے نیکوکار ہیں، کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے، سارا کچھ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کے اوپر یہ نہیں کہیں گے، کوئی حکم نہیں لگائیں گے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم کسی کے اوپر سخت حکم نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہاں جو بد عقیدہ ہے، جو قادیانی ہے، جو گستاخ صحابہ ہے، اس کے اوپر ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ یہ بندہ گمراہ ہے، یہ بندہ مرتد ہے، جو قادیانی ہے اس کے اوپر کوئی روڑ آیت نہیں۔ جو کافر ہے اس کے بارے میں بھی کہیں گے کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ جو عقیدے ہیں قرآن و حدیث کے اوپر کاربند رہیں گے، اپنے مسلمانوں کے حوالے سے نرم رہیں گے، یہ قرآن کا جو ہے وہ تعلیمات ہے۔ اب یہ امام غزالی رحمہ قرآن پاک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یوں بندہ تصور بڑھے۔ اب قرآن پاک کے 3 حقوق علماء نے بیان کیے ہیں، 3 حقوق۔ نمبر 1، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں یقرؤونہ کما انزل، قرآن پاک کو ایسے پڑھو جیسے نازل ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن پاک کو عربی لہجے میں پڑھو، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھو، یہ نہیں کہ دیسی طریقے سے پڑھو، ہا اور ہا میں فرق ہی کوئی نہیں، توئیں اور تا میں فرق کوئی نہیں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھو۔ کیوں؟ کہ جب بندہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ قرآن پاک بندے کے اوپر کیا ہوگا؟ اثر انداز ہوگا کہ جب اس کو صحیح پڑھا جائے۔ ہمارے یہاں ایک تعداد ہے، دنیا کا ہر علم انہوں نے حاصل کیا ہوگا لیکن قرآن صحیح نہیں پڑھنا ہے، دیسی طریقے سے غلط ملت انداز میں پنجابی لہجے میں اردو لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہوتے، مخارج ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ اماموں کے گاؤں دیہاتوں میں مخارج ٹھیک نہیں ہوتے، لوگوں کے امام بنے ہوتے ہیں۔ تراویحوں میں ایسا ہوتا ہے، صحیح قرات ہی نہیں ہوتی، بس حافظ ہوتا ہے پڑھائی جا رہا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں تراویح پوری کر کے رکھ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں واہ جی واہ۔ تلفظ صحیح ہونا یہ کیا ہے؟ یہ پہلا قرآن کا حق ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ دوسرا حق کیا ہے؟ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرا قرآن پاک کا حق یہ ہے التدبر فی معناہ، کہ جو قرآن پاک کے معنی ہے، جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے اس میں غور و فکر کرنا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آج الحمدللہ ترجمے بھی قرآن پاک کے ملتے ہیں، تفسیریں بھی ملتی ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ پہلے تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، پڑھتا ہے تو وہ تھوڑا سا عربی کے ساتھ ہی پڑھ لیتا ہے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کرو، غور و فکر کریں گے تو ہم قرآن پاک کے اوپر عمل پیرا ہونے والے ہوں گے نا، کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو
مختصر سی تفسیر ہے معرفت القرآن، بہترین مختصر سی آسان فہم ترجمے کے ساتھ، انٹرنیٹ کے اوپر بھی ڈاؤن لوڈ کریں فری میں، اپنے سامنے موبائل کے اندر، اپنی ٹیب کے اندر، کمپیوٹر کے اندر رکھ کر اس کا مطالعہ کریں، اپنے موبائل کے اندر بھی رکھ کر روزانہ کا صرف ایک رکوع پڑھ لیں، عادت بنا لیں کہ لو جی جب بھی میں نے صبح اپنے کام پہ آنا ہے تو آتے ہی میں نے صرف ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، مر کر 5 سے 7 منٹ لگیں گے، بندے کو پتہ تو ہو یار میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا ہے، یہ دوسرا حق ہے۔ نمبر 3 والعملی بمقتضاہ، جو قرآن حکم دے رہا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، قرآن جو ہمیں کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کرے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھو، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دو، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھو۔ نمبر 2 سمجھ کر پڑھو۔ نمبر 3 کیا ہے؟ پھر اس کے اوپر عمل کرو۔ بندے کے اخلاقیات بھی ٹھیک ہوں گے، بندے جس معاشرے میں رہتا ہے وہ معاشرہ بھی ترقی کرے گا اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر اپنے اصول بنا لیں تو کبھی بھی ترقی نہیں ہوگی۔ ایک بندہ جو ہے اس کے پاس گاڑی ہے اور وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ موٹر سائیکل پہ ہے۔ اب جو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے یہ 40 کی سپیڈ میں گاڑی چلا رہا ہے، اور جو موٹر سائیکل میں بیٹھا ہوا ہے وہ 60 کی سپیڈ میں چلا رہا ہے۔ کون آگے نکلے گا؟ موٹر سائیکل والا، کہ وہ تیز چلا رہا ہے۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، قرآن بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس صدیوں پرانے بزرگان دین، بڑے بڑے محدثین کی کتابیں بھی موجود ہیں جو کسی اور مذہب میں نہیں۔ کسی اور مذہب میں تو بڑے ان کے جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کی کتابیں سلامت نہیں رہتی، اصل ان کے دین کی کتابیں کہاں سے سلامت رہیں گی؟ ہمارے پاس پہلی صدی سے لے کر 14ویں صدی تک بڑے بڑے علماء کی کتابیں، حالانکہ ہلاکو خان نے بغداد لائبریری جو جلائی جس کی وجہ سے پورا دریا جو تھا وہ کالا پڑ گیا، اتنی کتابیں لکھی ہوئی، اس نقصان کے باوجود آج ہمارے پاس ایک ایک تفسیر کے اوپر 10 12 جلدیں، 20 جلدیں مل جاتی ہیں۔ ایک فقہ کی کتاب جو ہے وہ 30 جلدوں میں مل جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہمارا اسلام اس قدر ایک مکمل دین ہے، اور ہمارے بزرگان دین نے، صحابہ اکرام نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین دیا ہے کہ ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے پاس گاڑی ہے لیکن ہمیں تیز چلانی نہیں آتی، اور ان کافروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ پٹ پٹی کے اوپر ہم سے آگے چل رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں وہ ترقی کر گئے ہیں۔ وہ ترقی اپنے اصولوں کے مطابق کر گئے، وہ ترقی جس بنیادوں کے اوپر کر گئے ہیں وہ ہمارا قرآن و حدیث ہی ہے، جس کو سامنے رکھ کر ان کا معاشرہ ترقی کر گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بے حیائی کرنے سے شاید معاشرہ ترقی کر جائے گا، ہم سمجھتے ہیں خالی تقریریں کرنے سے ہمیں کشمیر مل جائے گا، فلسطین بھی آزاد ہو جائے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ دیگر کوئی کام کر کر کاروبار ترقی کرے گا تو ہمارا سارا ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ سود ہم لیتے رہیں اور کہیں کہ جی ہمارا ملک ترقی کر جائے گا، ملاوٹ والا مال ہم بیچتے رہیں اور کہیں گے کہ ملک ترقی کر جائے گا۔ ملک اس طرح ترقی نہیں کرے۔ میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ وہ حدیث پاک پیش کی ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ جب بچے شرارتی ہوں گے، بڑوں کا ادب نہیں ہوگا، نیکی کی دعوت نہیں ہوگی، رشوت عام ہوگی، سود عام ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کئی حدیثوں کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظالم لوگوں کو مسلط فرما دے گا جو ہمارے اوپر ظلم کریں گے۔ بیسیکلی ہمیں ہمارے کرتوتوں کی سزا ملتی ہے، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ویسے ہی ترقی ہو جائے۔ کون بندہ جو ہے، اب پٹرول مہنگا ہو گیا ہے نا، 30 روپے مہنگا ہوا ہے، ایک غریب آدمی جو ہے 180 کا پٹرول ڈلوائے گا، پٹرول والے اس میں پھر ڈنڈی ماریں گے، پٹرول پمپ والے کئی ڈنڈیاں مار، تجربے ہیں۔
حالانکہ کیا ہے وہ بادشاہ تو نہیں نہ لگے ہوئے، لیکن کیا ہے حرام خوری کی عادت ہے۔ سرکاری ملازمین باز آ جائیں گے کہ لو جی ملک آگے مہنگائی میں ہے، چلو یار ہم رشوت چھوڑ دیں، نہیں، رشوت انہوں نے ان کا اپنا کمیشن بڑھا دیں گے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کرنا ہے حکمرانوں نے ہی کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ ریڑھیوں والے ٹھیک ہو جائیں گے کہ چلو جی اتنی مہنگائی ہے، ہم ڈنڈی مارنا چھوڑ دیں، ہم آم خریدیں اور وہ سارے صحیح ڈال دیں، نہیں، ان کے پاس بھی 100 طریقے ہوتے ہیں فراڈ پنا کے۔ گلے سرے آم، گلا سرا پھل، وہ بڑے طریقے سے انہوں نے رکھا ہوتا ہے ایسے کر کے سامنے، بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی مرضی سے بھی ڈالیں گے تو وہ 3-4 اور ڈال کے اس کو پہلے 12 کر دیں گے کہ چلو جی یہ کلو سے بڑھ گیا، اب کلو میں لاتے لاتے آپ کے سارے صحیح نکال کر اپنے گندے ڈال دیں۔ کئی مرتبہ گھر جا کر دیکھو تو کتنی چیزیں خراب اندر سے نکلتی ہیں۔ فراڈیت، ہر بندہ جو ہے جب قرآن کو چھوڑ کر اپنے اپنے فارمولے پر چلے گا کہ مجھے رزق ملنا چاہیے چاہے جو مرضی ہو، کبھی بھی ملک، معاشرہ، اخلاقیات ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم قرآن کے دامن کو نہیں پکڑیں گے۔ قرآن کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل، دوسرے بھی کم از کم ہمارا معاشرہ سارے کا سارا ٹھیک بالفرض نہ بھی ہو، کم از کم ہمارا خاندان تو ٹھیک ہو، ہماری اولاد تو ٹھیک ہونے کی کوشش ہوگی نا، ان کو حلال کا لقمہ کھلائیں گے، اور کم از کم بندہ خود تو بچ جائے نا۔ ہم پہلے خود اپنے آپ کو بدلیں، قرآن پر عمل پیرا ہو جائیں، یقین مانے ہر چیز ملے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت ہے، اب موجودہ دور میں ہر بندہ کہتا ہے غربت کس طرح دفع ہو، ملک کس طرح ترقی کرے، اپنے اپنے فارمولے ہیں، کوئی کہتا ہے سوشلزم کو لے لو، کوئی جو ہے وہ کارل مارکس کے فارمولے کو لے کر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کمیونزم والے فارمولے کو لے کر چل رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ برابری ہو، شراکت داری ہو، کوئی کہتا ہے نہیں جی امیر سے امیر ہو جائے، غریب سے، یہ فارمولے انٹرنیشنل چل رہے ہیں، معاشیات کی کتابیں پڑھیں تو اسی طرح چل رہا ہے۔ اب عمر بن عبدالعزیز آپ کی جو دور حکومت تھی وہ ٹوٹل جو تھی وہ 30 مہینے تھی، 30 مہینے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکومت کی، قرآن کے مطابق حکومت کی۔ حال یہ تھا کہ گورنر آپ کو خط لکھتے تھے کہ ہمارے علاقے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا۔ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں کوئی کونسلر، کوئی ناظم یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے علاقے میں، میرے حلقے میں کوئی بھی بندہ غریب نہیں رہا؟ عمر بن عبدالعزیز کے کون؟ گورنر یہ خط لکھتے تھے کہ ہمارے علاقے میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس قدر 30 مہینوں میں، صرف 30 مہینوں میں آپ نے ایسا نظام قرآن کا رائج کیا، اور خود قرآن کے اس قدر پابند تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے سے ملک کا بھی نظام ٹھیک کر دیا۔ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز سے پہلا جو بادشاہ تھا، جب وہ بادشاہ تھا تو اس کو عورتوں میں بڑی دلچسپی تھی، عورتوں میں بڑی دلچسپی تھی۔ جب اس کی رعایا جو تھی وہ آپس میں گفتگو کرتی تھی تو وہ بھی عورتوں کی کرتے تھے، کہ ملک کا جو حاکم ہے وہی جو ہے وہ بے حیائی قسم کا ذہن رکھتا ہے تو نوجوان ملک کے افراد کیا کریں گے، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کریں گے، عورتوں کے حسن کی باتیں، عورتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ کی وجہ سے اس کی عوام میں بھی وہی تاثر آیا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو آپ قرآن و سنت کے پابند تھے، آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دین کی باتیں کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ان کی رعایا بھی جب آپس میں گفتگو کرتی تھی تو وہ دین کی کرتی تھی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ملک کا بادشاہ اگر نیک ہوگا، اگر انصاف پسند ہوگا،
تو ملک کے افرادوں کے اندر بھی وہی ذہنیت جائے گی. پوری دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی مذہب کیوں ہے؟ اس کی لوجک کیا ہے؟ اس کی لوجک یہ ہے کہ عیسائی مذہب کو یورپ والی سائڈوں میں بادشاہوں نے اپنایا. جب بادشاہوں نے عیسائیت کو اپنایا، آٹومیٹکلی جو تھا وہ رعایا بھی عیسائی ہو گئی. جب سردار مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ماتحت بھی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. فرعون اگر مسلمان ہو جاتا تو پورا مصر مسلمان ہو جاتا. لیکن جب بادشاہ غیر مسلم ہوگا، بادشاہ سیکولر ہوگا، بادشاہ بے دین ہوگا، تو کبھی بھی عوام اس کے مطابق چلے گی، کبھی بھی صحیح عقیدے پر، صحیح نظریات پر نہیں چلے گی. ہمارے اس پاکستان ہندوستان میں فقہ حنفی کیوں رائج ہے؟ فقہ حنفی کے ہی سب سے زیادہ کیوں رائج ہے؟ اس لیے کہ جو مغلیہ سلطنت تھی یہ فقہ حنفی کو فالو کرتی تھی. اب مغلیہ سلطنت کو گزرے ہوئے کئی سالوں گزر گئے، فقہ حنفی آج بھی رائج ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو بادشاہوں نے فالو کیا. اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں دن بہ دن سیکولرزم عام ہے. کیوں؟ ہمارا میڈیا، ہمارے افسران، ہمارے حکمران وہ سیکولر، دین سے دوری کی باتیں کرتے ہیں. ہماری عوام، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، ہمارے پروفیسر یونیورسٹیوں کے اندر وہ بھی بے دینی پھیلاتے ہیں. طلباء کو دین سے دور ہو کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن دیتے. تو ایک پوری چین چلتی ہے، یہ ایک فطرتی بات. لیکن اب ہم صرف باتوں میں قراردادیں پیش کر صرف دیگر باتوں میں کہیں کہ یہ سارے کا سارا ملک، سارے کا سارا مسلمانوں کا نظام ٹھیک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی صحیح طریقے سے قرآن کا پابند نہ آئے گا. حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے بزرگ ہیں، صوفی بزرگ ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، بہت زیادہ ڈاکے ڈالتے تھے. ایک مرتبہ کسی بندے کے منہ سے قرآن پاک کی یہ آیت سنی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے اوپر یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کو سن کر نرم پڑ جائیں، جھک جائیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیت سنی کہ تمہارا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے جھکا نہیں، نرم نہیں پڑا، ہدایت کی طرف نہیں آ رہا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ڈاکو ہونے کے باوجود اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہا کہ ہاں میرا دل جھک گیا، میرا دل جھک گیا قرآن کی طرف، اللہ کی طرف. توبہ کر لی، ایسی توبہ کی، ایسے قرآن کے اوپر عمل پیرا ہوئے کہ ایک مرتبہ تذکرہ جامعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر آپ کا یہ واقعہ ہے توبہ کا، اور جامع کرامات صفحہ نمبر 664 کے اندر آپ کی یہ کرامت لکھی ہے کہ آپ ایک مرتبہ مینا کے میدان میں تھے، مینا کے میدان میں تھے، اور کہا کہ اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو کہے نا کہ لمبا ہو جا تو یہ پہاڑ لمبا ہو جائے. تو جب دیکھا تو وہ پہاڑ لمبا ہونا شروع ہو گیا. ابھی حکم نہیں دیا، ابھی حکم نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو کہے کہ لمبا ہو جا تو وہ پہاڑ لمبا ہونا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا رک جا، میں نے تجھے لمبا ہونے کا نہیں کہا. جیسے ہی آپ نے پہاڑ سے کہا نا رک جا تو پہاڑ فوراً اپنی جگہ رک گیا. کس کی وجہ سے؟ قرآن کی ایک آیت سنی، دل جھکا، اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ولایت میں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھ دیا. اب صحابہ کرام جن کی موجودگی میں قرآن اترتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خیرات نہ کرو جو تمہیں
سب سے زیادہ پسند ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری قرآن کی اس آیت کو سن کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرا ایک باغ ہے، بیروحا، ایک باغ کا نام ہے، مجھے بڑا عزیز ہے، میں اس قرآن کی آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی وہ پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا نہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کئی صحابہ، بلکہ ایک صحابی جو اونچا بولتے تھے وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں اونچا بول کر اس قرآن کی آیت کے خلاف عمل کرنے والا نہ بن جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آہستہ سرگوشی والے انداز میں بات کروں گا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر آہستہ آقا کی بارگاہ میں بات کرتے، حالانکہ کتنے جلالی تھے، لیکن اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی آواز کو اس قدر پست رکھتے تھے کہ سرکار پوچھتے تھے کہ تو نے کیا کہا ہے، اتنا آہستہ بولتے تھے کہ سرکار کو پوچھنا پڑ جاتا تھا کہ تم نے کیا کہا ہے۔ یہ اس قرآن پاک کی آیت کے اوپر عمل ہے۔ اسی طرح جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے آواز لگائی کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، تو صحابہ کرام نے وہ مٹکے جو شراب کے تھے، جو شراب کے مٹکے، شراب بڑی مہنگی نایاب شے تھی، بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے مٹکوں کو بہا دیا کہ بس اللہ نے حرام کر دیا تو کوئی ہیلا اولا نہیں کہ چلو اے رکھ لینے اگوں تو نہیں لواں گے۔ ہوتا نا ہمیں کوئی کہہ دینا کہ یہ حرام ہے، مولوی صاحب کوئی حل کڈو، اے بچ جائے اگوں تو ویکھی جائے گی، یہ نہیں۔ صحابہ کرام نے قرآن میں جب اللہ کا حکم آیا کہ حرام ہے، پھر یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ کتنی مہنگی ہے، یہ کتنی نایاب ہے، فوراً حضرت انس فرماتے ہیں مدینے کی گلیوں میں شرابوں کو بہا دیا گیا کہ اللہ نے اس کو کیا کیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، ایک مرتبہ آپ کی کنیز جو تھی وہ آپ کو وضو کروا رہی تھی، تو لوٹا جو وضو کا جو لوٹا تھا اس کے ہاتھ سے گر گیا، تو آپ کے اوپر جب گرا چہرے پر زخم ہو گیا، تو آپ نے جب اس کی طرف ایسے دیکھا تو اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ اب دیکھیں کیسا مقدس دور تھا کہ باندیوں کو بھی، لونڈیوں کو بھی قرآن آتا تھا۔ ہمارے یہاں کئی لیڈروں سے پہلا کلمہ سنا گیا ان کو وہ نہیں آتا، کئی افسروں سے جا کر بڑے جو دین کی، یا کئی اینکرز جو ہیں جو میڈیا کے اوپر بیٹھ کر سب سے زیادہ بولتے ہیں بڑے دین، ان سے دعائے قنوت سن لیں، تمہیں کیا آتا ہے؟ اب لونڈی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، اب قرآن اس نے پڑھا ہے اور پھر موقع کے اوپر جو آیت بنتی تھی وہ پڑھی، کیا پڑھی؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومن کی صفت، مومن کا خاصہ، مومن کی اوصاف بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اور غصہ پی جانے والے۔ تو لونڈی نے اس آیت کو پڑھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور آپ اپنا غصہ جو ہے وہ پی لیں، معافی دے دیں۔ حضرت زین العابدین بھی اہل بیت کے شہزادے، اب انہوں نے قرآن کے اوپر کیسے عمل کیا؟ ہم سے کوئی ہمارا خادم غلطی کر دے قرآن پر اسی اور پھینٹی لاؤں گے، ایک تو غلطی کی تو قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا بعض ہو سکتا ہے کفر بھی بول دے، اور بھیا قرآن وڈا لے کے کہتے ہیں نا اس طرح کے، بھیا تیریاں نمازاں کتنے، تیریاں داڑیاں کتنے، اس طرح کے جملے بولتے ہیں بڑے سخت قسم۔ اب لونڈی نے قرآن پڑھا
کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، غصہ چھوڑ دیں، پی لیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو زین العابدین نے کیا کیا؟ زین العابدین نے کہا کہ میں نے غصہ پی لیا، میں نے غصہ پی لیا۔ اب لونڈی نے اس آیت کا مزید اگلا حصہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اور غصہ تو پی لیا ہے، میری جو غلطی ہے، جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، یہ بھی تو معاف کریں۔ حضرت زین العابدین نے پھر قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ اب اس لونڈی نے قرآن کی اس آیت کا آخری حصہ پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ غصہ پی لیا، معافی بھی دے دی، تو یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی تو حالانکہ حضرت زین العابدین کا یہ احسان کافی تھا کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن قرآن پاک کی اس آیت کو سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر یہ احسان کیا کہ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ ہے قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر عمل، کہ سنا اللہ کا فرمان، فوراً اس کے اوپر عمل پیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام دنیا میں رکھ دیے جو قرآن کے اوپر پابند ہے۔ مغل سلطنت میں کتنے بادشاہ ہیں، عالمگیر کو سارے کیوں یاد کرتے ہیں؟ بادشاہی مسجد اس نے بنوائی، فقہ حنفی کی کتاب دی، لوگوں نے ان کا ممبروں کے اوپر نام لیتے ہیں۔ کیا کیا؟ دین کا کام، ایک مسجد بنوائی، دین کے مطابق لوگوں کو چلایا، حکومت بھی ہو گئی، نظام بھی اچھا چلا، اور کیا ہوا؟ رہتی دنیا تک نام بھی ہوگی۔ اور جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے قرآن و سنت کے خلاف عمل کیے، دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں۔ قرآن اگر ہم آج سب اپنے اپنے طور پر شروع کر دیں، یہ نہیں او ٹھیک ہوئے گا تو میں بھی ٹھیک ہو جائیں گا، او ٹھیک ہوئے گا تو سارا کچھ ٹھیک، ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم اپنے اخلاقیات، اپنے معاملات، اپنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر چیزیں فرض کی ہیں، جو حلال کمانا ہمارے اوپر لازم ہے، حرام سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، ڈنڈی مارنے سے بچنا ہے، ایمانداری کے مطابق کام کرنا ہے، ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، ہم قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے والے ہو جائیں، یقین مانیں ہماری اخلاقیات بھی سنور جائیں، ہمارا ملک و معاشرہ، پوری امت مسلمہ وہ سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پڑھیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل خصوصی دعا بارش کے لیے بھی ہوگی، آپ سب اس میں ضرور شرکت کریں، ہو سکتا ہے کسی نیک ہستی کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائے، آمین۔